تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ نبی کا ہے فیضان اللہ نبی کا ہے فیضان گنبد خضرا کا فیضان اللہ تیرا نگہبان نبی تیرا نگہبان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا محبوب اللہ۔ اللہ خالق کائنات جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس رب العزت نے جو بھی چیز پیدا فرمائی خالق کائنات اس چیز کو صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو حد ہے اس کے اندر قائم رکھ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ اصل دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اور جو لوگ اس دین سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے تمام جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی صرف اور صرف اس کے لیے ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین سے اپنا تعلق بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور نازل فرما کر خالق کائنات نے ایک اصول ایسا بتا دیا جو ساری باتوں کو شامل ہے۔ خالق کائنات نے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن کریم جو ہے وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مبین کے بارے میں واضح طور پر ایک ایسا جملہ فرمایا کہ جس جملے کے ارشاد فرمانے کے بعد بہت ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ کتاب ہدایت دینے میں بھی کوئی شک نہیں، جو اس کتاب کو پڑھے گا اسے ہدایت مل جائے گی، اور اس کتاب کے سچا ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر جو تعلیمات اللہ نے بیان کی ہیں ان کے سچا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کئی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ جن کے اندر بہت سارا معنی جو ہے وہ آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے اس کو محدود نہیں رکھا، یہ نہیں کہ کوئی بندہ کھانا کھائے تو تب بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس لیے ہی ہے، یا پانی پینے کے لیے ہے، یا کوئی کام کرنے کے لیے ہے، یا سواری پہ چڑھنے کے لیے ہے، ایسا نہیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے جو اتارا اس کو اللہ نے ایسے انداز کے اندر اتارا کہ جو جس موقع پر جو بھی حلال جائز موقع ہوگا وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت دے گا۔ تو لہذا
اس کو مقید نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو مقید نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکم کو عام رکھا۔ عام حکم کو اس لیے کہ تاکہ جو بھی اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نازل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے وہ بھی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہیں۔ تو لہذا خالق کائنات نے انسان کے لیے ایک عمل کو اپنانے کے لیے اپنی لا ریب کتاب نازل کی۔ اس کی تعلیمات کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے آیا مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا ہمارے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس سے حکم بھی ہمیں بالکل واضح مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم جو بھی اس سے اپنی رہنمائی لینا چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رہنمائی عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر جو حکم ارشاد فرما دیا۔ اب دوسری طرف اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم انسان وہی حاصل کرے گا جس کی وہ کوشش کرے۔ تو لہذا ہم کتاب پاک سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش تو کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم سے ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ جب ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر قرآن کریم جو ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، وہ ہماری رہنمائی کس طرح ہماری اس سے رہنمائی ہو سکے گی؟ تو کوشش میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ادب ہوتا ہے۔ ادب، اس کے بعد پھر اس کو سمجھنا، اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ آپ دیکھیں سورہ واقعہ میں جس کا اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب مبین کے لیے واضح طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اسے نہ چھوئیں مگر وہ لوگ جو پاک ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ادب کا اندازہ یہ ہے کہ پاکیزگی کے بغیر اس قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کو چھونا ہے تو بدن پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہو پھر قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلا درجہ جو ہے قرآن کریم کے لیے یہ ہے کہ ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے سیکھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی برکت رکھی ہے۔ برکت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے لیے پھر اس کتاب کو مشکل نہیں بنائے گا، آسان بنا گا۔ خالق کائنات نے فرمایا سورہ قمر 27واں پارہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ نے استفہامیہ طور پر فرمایا بس کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ یعنی خالق کائنات نے تو سمجھ کے لیے اس کتاب کو آسان بنا دیا، اس کی برکت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ واحد کتاب ہے جس کو جب بندہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھا تو اس کا لطف ہے، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب اس کتاب کو دوسری دفعہ پڑھا تو پھر اس کے بعد اس کا علیحدہ لطف ہے۔ یعنی جتنی بار آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، جتنی بار اس کی تلاوت کریں گے، اللہ کی طرف سے ایک نیا ہی لطف بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ قرآن
کا معنی ہے جسے پڑھا جائے۔ قرآن اس لیے قاری کہتے ہیں، قاری اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ پڑھنے والا۔ تو قرآن جس کو پڑھا جائے، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اب دیکھو دنیا کے اندر تو پڑھی جا رہی ہے، لیکن ہم کتنی پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی تلاوت کتنی کر رہے ہیں، اور تلاوت پھر اس کو تلاوت کرنے کے لیے تو اللہ نے سمجھنے کے لیے تو آسان بنا دیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تم جب قرآن کو پڑھو تو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیخ اقتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تجوید الحروف و معرفت الحقوق، ترتیل یہ ہے کہ الفاظ کو خوبصورت، حروف کو خوبصورت انداز کے اندر پڑھا ہے، یعنی قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کو خوبصورت انداز کے اندر پڑھا ہے، خوبصورت طریقے سے پڑھا جائے، اور پھر و معرفت الحقوق، یہ پہچان رکھی جائے وقت کام کا۔ یہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک تجوید الحروف، دوسری معرفت الحقوق، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو پڑھنے والا اس کو خوبصورت حروف کے ساتھ پڑھے، یعنی اس انداز سے پڑھے کہ جو حرف جس طرح ادا کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھے، اور اس کو اس طریقے سے نہیں تلاوت کرے کہ جس سے اس کے الفاظ جو ہیں وہ مکس ہوں، کیونکہ الفاظ مکس ہوں گے تو اس صورت کے اندر پھر معنی جو ہے وہ بدلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو لہذا قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو ترتیل یہی ہے کہ اس کو خوبصورت حروف کے جو حروف کی ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے، اور پھر جہاں پہ ٹھہرنے کا ہے کہ یہاں ٹھہرا جائے وہاں ٹھہرنا چاہیے، اور بنا وجہ جو ہے اور بلا ضرورت بھی کسی جگہ پر اتنا سانس لینا یہ جائز نہیں۔ تو لہذا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے آسانی کا راستہ بنایا، جو انسان اس کو پاک صاف ہو کر پکڑ کر بیٹھے گا، پڑھنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی نیت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کئی دوسری باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، مشکل ہو جاتی ہے بندے کے لیے، تو قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے، اس کو اللہ مشکل نہیں بناتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے سمجھنے والے کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے عمل کے لیے یہ کتاب بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس نے قیامت تک لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس نے ہدایت کا باعث رہنا ہے، تو لہذا اس کتاب کو عمل کے اعتبار سے ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم بنایا ہے۔ اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے جب زندگی گزرے گی تو یہ زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے کہ اللہ کریم میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ایک مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب قیامت کے دن یہ آواز بندے کے خلاف جب جائے گی، اگر ہم میں سے کسی کے خلاف بات ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفارش کرنی ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلا کریں گے اللہ سے اپنی قوم کا کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اور پھر اس کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی۔ تو لہذا ہمیں اس زندگی کے اندر قرآن سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے، قرآن کا ادب کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا اور پڑھ کر سمجھ کر پھر عمل کرنا۔ یہ ساری باتیں جب ہماری زندگی کے اندر آئیں گی تو پھر اللہ ہمیں اس زندگی میں بھی عزت دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی عزت دے گا۔ تو لہذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کریں۔ جہاں پر زندگی دیکھیں کوئی بندہ بھی جب بندہ نہیں بھی پڑھتا، اللہ کا وقت تو گزر رہا ہے، سورج بھی اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، یہ سارے معاملات تو اللہ کے چل رہے ہیں۔ اگر ہم عمل اچھے نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے ٹائم تو نہیں رک رہا، ہماری زندگی تو گزر ہی جا رہی ہے، اور گزرتے گزرتے ایک دن ایسا آئے گا جو ہمارا آخری ٹائم ہے وہ بھی آ جائے گا۔ تو لہذا اس ٹائم سے پہلے جو ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دنیا اچھی بنانے کے لیے، آخرت اچھی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ذریعہ بتایا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو ایک ادب کے ساتھ اس کو پکڑیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، پھر اس پر عمل کریں، تو پھر قرآن کی برکت سے ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہوگی جو زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ پھر ظاہر ہے جس نے یہ زندگی اچھی گزاری ہے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، اس کے لیے پھر ظاہر آخرت کی زندگی بھی اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نارۂ کتاب پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔